آج خواتین جو ہے خوبصورت کہلانے کے لیے کبھی بیوٹی پارلر کے چکر لگاتی ہے، میک اپ کا سامان ہزاروں روپے میں خرید کر کے لاتی ہیں۔ آج اللہ اکبر میک اپ پر اتنی توجہ دی جا رہی ہے، انسان کھانے پر جتنی توجہ نہیں دیتا اس سے زیادہ توجہ میک اپ پر دیتا ہے۔ لیکن میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ قوم کی نوجوان بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، خواتین اسلام کو بھی کہنا چاہتا ہوں، بیوٹی پارلر میں جا کر اپنے چہروں کو بنانے والیوں، خوبصورتی کی طرف جانے والیوں، یاد رکھنا پاؤڈر ہو یا کریم ہو یا سرخی ہو، یہ چند لمحے کی روشنی، یہ چند لمحے کا میک اپ جب آپ نے چہرہ دھویا تو سارا کے سارا بہ گیا۔ سینکڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی 2-4 گھنٹے بھی چہرے پر آپ کا میک اپ سلامت نہیں رہ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حال یہ ہے، کوئی ابرو بنا رہی ہے، کوئی بال کٹوا رہی ہے اور اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہی ہے، کوئی مردوں کے پاس جا کر کے وہاں چہرے بنا رہی ہے۔ نادانوں سنو، یہ مصنوعی چہرے تمہیں کبھی بھی خوبصورت نہیں بنا سکتے۔ خوبصورتی کا راز مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جو کثرت کے ساتھ وضو کرے گا اس کے چہرے دنیا میں بھی چمکیں گے، موت کے وقت بھی چمکیں گے اور قیامت میں بھی ان کے چہرے چمکتے نظر آئیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وضو سے بڑھ کر آخر میک اپ کیا ہو سکتا ہے؟ نورانیت کیا ہو سکتی ہے؟ روشنی کیا ہو سکتی ہے؟ میرے سرکار نے تو وضو کرنے والوں کو دنیا میں بھی چمک کی بشارت عطا فرمائی اور آخرت میں بھی چمک کی بشارت عطا فرمائی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں اپنے امتیوں کو قیامت کے دن پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کی، آقا وہاں تو کروڑوں لوگ ہوں گے، وہاں تو بے شمار لوگ ہوں گے، آپ کیسے پہچانیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، یہ بتاؤ اگر کالے گھوڑوں میں سفید گھوڑوں کو کھڑا کر دیا جائے تو سفید گھوڑوں کا مالک کیا اپنے گھوڑوں کو نہ پہچانے گا؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن نماز پڑھنے والے جو وضو کرتے ہوں گے ان کی اعضائے وضو 14ویں رات کے چاند کے مانند چمکتے ہوں گے، میں ان کی چمک کو دیکھ کر کے پہچان لوں گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کتنا بڑا المیہ ہے، ہم نے پیسے خرچ کر کے اپنے چہرے بنائے، لیکن آپ کو بتاؤں یہ مصنوعی چہرے اور مصنوعی میک اپ وقت سے پہلے عورتوں کو بوڑھا کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس میں ایسی دوائیاں، ایسے کیمیکل اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں وقت سے پہلے چہرے پہ جھریاں پڑنے لگتی ہیں، جوانی میں ہی چہرہ بوڑھا نظر آنے لگتا ہے۔ یہ 4 دن کی چاندنی اور پھر ہمیشہ کی تاریکی مول مت لو، یہ 4 دن کی چاندنی پھر ہمیشہ کا اندھیرا مول مت لو۔ اگر چہرے کو چمکانا ہے نماز کی پابندی کرو۔ حضور تو فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کے لیے رکوع اور سجود کرتے ہیں اللہ سجدوں کی برکت سے ان کے چہروں کو چمکا دیتا ہے، ان کے چہروں کو رعنائی عطا کرتا ہے۔ صابن کا ایجاد تو ابھی ہوا ہے، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ہوا ہے۔ صحابہ کے دور میں تو صابن بھی نہیں تھا، سیدہ فاطمہ کے دور میں تو صابن بھی نہیں تھا۔ لوگ اگر چربی والا کھانا کھا لیتے تو لوگ اپنے تلووں سے اس چربی کو صاف کرتے، اپنے سر اور اپنے داڑھی پر اس کو صاف کرتے، مٹی سے ہاتھ دھلتے۔ لوگ مٹی، اللہ اکبر، چربی دور کرنے کے لیے یوں مٹی کا سہارا لیتے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ خود کہتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کبھی جو ہے وہ حاجت سے باہر تشریف لاتے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم قضائے حاجت سے جب باہر آتے تو سرکار دیوار پہ ہاتھ ملتے، فرماتی میں ابھی بھی
تصور میں حضور کو دیکھ رہی ہوں کہ حضور باہر تشریف لا کر دیوار سے ہاتھ مل رہے ہیں. پتا چلا صابن کا تصور اس وقت نہیں تھا، لیکن وہ کیا چیز تھی کہ صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. آپ مجھے بتائیں اگر صابن چہرے چمکاتا تو یہ چہرے سونے سونے کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ چہرے بے رونق کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ چہرے بے نور کیوں نظر آتے ہیں؟ سفید چمڑی کا نام نورانیت نہیں ہے، سفید چمڑی کا نام حسن نہیں ہے، اس لیے کہ انگریزوں کی چمڑیاں تو سفید ہوتی ہے لیکن چہرے دیکھ کر کے گھن آتی ہے. اللہ اللہ، بلال کے چہرے پر وہ کیا رانائی تھی کہ جنت کی حوریں تمنا کرتی تھی کہ بلال کے حسن کی خیرات ہمیں مل جائے. وہ رانائی کس چیز کا نام تھی؟ تو پتہ چلا صابن اور میک اپ انسان کے چہرے کو وہ رانائی نہیں دے سکتے جو اللہ کی عبادت عطا کرتی ہے، جو سجود عطا کرتے ہیں. آج بچیاں خوبصورت بننے کی دوڑ کے اندر لگی ہوئی ہے. اگر ٹی وی پر اشتہار آ جائے کہ فلاں کریم نیا نکلا ہے، اس کو 8 دن استعمال کرو تو چہرہ سفید ہو جائے گا، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا، یہ لگاؤ تو چہرہ خوبصورت ہو جائے گا، تو لوگ اس کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں. لیکن اللہ اکبر، اللہ کے قرآن نے کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجود کی برکت سے چہرے چمکتے ہیں. اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنی فکر کو بدلنا ہوگا. مذہب اسلام نے تمہیں کہیں بھی یتیم نہیں چھوڑا، مذہب اسلام نے کہیں بھی تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑا. تم مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہو، مذہب سے دور مت جاؤ. جو مذہب سے دور جاتے ہیں وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں، وہ تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں. اے خاتون جنت کی کنیزوں، آؤ اپنے مذہب کی طرف، آؤ اپنے دین کی طرف. نمازوں میں کوتاہی کرنے والی خواتین سن لیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان کے چہرے سے نور چھین لیا جاتا ہے جن کے چہرے سے اللہ نور چھین لے. بیوٹی پارلر اس کے چہرے کو منور کیسے کر سکتا ہے؟ نمائشی حسن اس کے چہرے کو رانائیاں کیسے دے سکتا ہے؟